گریہ قلب انسان کرتا ہے، آگ وہاں لگتی ہے. آنکھ تو صرف ان کیفیات کا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ وہ چیز، وہ کمال ہے جو انسان اگر اس کو زندگی میں اختیار کر لے. اور تیسری چیز ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، کہ جتنی انسان، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے، اس سے مراد صرف مسلمان شیعہ نہیں، مسلمان نہیں، انسان، صرف انسان بھی نہیں، یہ حشرات جو ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق خدا کی خدمت کرو، اپنی ذات سے گزر جاؤ، اور اس سوچ کے بغیر خدمت کرو مخلوق کی کہ یہ میرے لیے کیا سوچیں گے یا یہ میرے لیے کیا کریں گے. اپنے فکر کو فقط اللہ کے ساتھ پیوست کرو. کاش ہم کربلا سے درس لیتے. جنگ صفین میں یا پتہ نہیں جنگ جمل میں، مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں، یہ جو شمر ہے اور یہ لوگ گرفتار ہو کے آئے تھے. سید الشہداء نے سفارش کی امیر المومنین سے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. تو امیر المومنین نے اپنے فرزند سے پوچھا کہ بیٹا تم جانتے ہو اس شخص کو جس کی تم سفارش کر رہے ہو؟ کہا کہ میں جانتا ہوں. اپنے اندر اتنی بزرگی پیدا کرو، اتنی بلندی اپنی فکر کے اندر پیدا کرو. کربلا صرف ایک رونے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک کردار ہے. ان لوگوں کے لیے بھی دعائے خیر کرو کہ جو تمہارے لیے برا چاہتے ہیں. اپنے بیٹوں کے لیے، میں اگر اختر کے لیے، محمد باقر کے لیے، اس بچے کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ تو ان کے لیے دعا کرنا تو یہ تو میری لائبلٹی ہے. ان کے لیے دعا کرنا تو کوئی ایسی چیز، یہ تو مجھ سے ہے. دعا میں کروں ان کے لیے جو میرے لیے، میرے بارے میں یہ تبصرے کرتے ہیں کہ ان کو مرتے وقت پانی نصیب نہ ہو، ان کو یاد کر کے ان کے لیے دعا کروں. اس میں میری بزرگی ہے. ان کے لیے دعا کرنا، اگر میں اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر لوں کہ میں ان کے لیے دعا کروں. میرے پاس باتیں آتی رہتی ہیں، یہ نہیں کہ میں اس معاشرے میں نہیں رہتا، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، اور میرے سورس آف انفارمیشن جو ہیں وہ آپ برادران کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. لیکن میں صرف سمجھا رہا ہوں اس چیز کو کہ اپنے اندر اتنی بزرگی پیدا کرو. اپنی ذات کے لیے تو سب سوچا کرتے ہیں. یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو، ان میں سے کوئی ایک چیز پکڑ لیں، ایک چیز کوئی وصف اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ چیز آپ کو یعنی آنن فانن اللہ کے قریب لے کے جائے گی. اور اس کے برعکس بھی نفس کی خواہشات کی غلامی. یہ کمیونیکیشن ہر روز صبح ہمارے ساتھ وہ کرتا ہے. جب صبح کا ٹائم آتا ہے تو آدمی جو ہے وہ، میں عزیزان کو دیکھتا ہوں مختلف اوقات میں اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو یعنی وہ ہر ایک سب کمیونیکیشن کرتا ہے، چھوڑتا کسی کو نہیں ہے. کہتا ہے بھائی ابھی پڑھتے ہیں، اب اٹھتے ہیں، ابھی مسئلہ کچھ نہیں، بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. یہ کمیونیکیشن کہاں سے آتی ہے؟ یہ الہام ابلیس ہے. وہ الہام کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ ابھی تو بہت ٹائم. پھر جب انسان کے پاس جوانی ہوتی ہے نا، یہ میں اپنی یعنی میں جگ بیتیاں نہیں سنا رہا، میں آپ بیتیاں سنا رہا ہوں آپ کو. جب جوانی ہوتی ہے نا، اب تو یعنی ہم اس سٹیج سے گزر گئے، تو کہتا ہے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے. یہ افتخار صاحب جو باتیں کرتے ہیں نا، چونکہ ان کی ریش سفید ہو گئی ہے، بھائی تم تو جوان آدمی ہو. یہ الہام ابلیس ہوتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو معصوم فرماتے ہیں کہ، اور یاد رکھیں گریہ بھی گریہ صادقہ کیا کریں، گریہ کاذبانہ کیا کریں. معصوم فرماتے ہیں جو شخص گریہ کرے اور گریہ کرنے کے بعد دعا میں گریہ کرے، اگلے ہی لمحے اسے مال حرام کی دعوت ملے اور وہ مال حرام سے اجتناب نہ کرے،
خداوند عالم انتہائی غضبناک ہوتا ہے اس انسان کے گریے کو دیکھ کے، اس لیے کہ وہ گریہ چیوانہ دارد، وہ تو اپنے طرز عمل پہ نادم ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے طرز عمل پہ نادم ہے تو اللہ کی نافرمانی پھر کیوں کرتا ہے بعد میں جا کے؟ تو گریہ صادقہ کرنا سیکھیں۔ اس جملے کو زندگی میں جب کبھی بھی یہ فکر پیدا ہو کسی وجہ سے کہ کم من جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کہ جب لوگ آپ کی کسی وجہ سے بھی تعریف کریں اور نفس کے اندر یہ خیال جنم لینے لگے کہ میں کچھ ہوں، تو اپنے امام کی اس بات کو یا ہرچ ہست ازو است، ہم کچھ نہیں ہیں، ماہیچیم، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ وجود کی حرکت، یہ ارادے سب کچھ اس کی دین ہے۔ اس کے برعکس اور یاد رکھیں کہ نماز شب ایک ایسی پر اکثیر چیز ہے، ایسی اکثیر ہے دنیا ظاہری کے اندر، یعنی حضرت کا فرمان گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک مصلی نماز پر بیٹھ کے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا اور مالک سے سوال کرنا، یہ چیز رزق کو زیادہ جلدی لے کے آتی، دنیا کے رزق کو بھی، بمقابلہ اس کے کہ انسان طلوع شمس سے لے کے غروب شمس تک اس کی تلاش میں اس کے پیچھے دوڑتا رہے، یہ چیز زیادہ جلدی لے کے آتی ہے۔ اور اس بیداری کا ایک نتیجہ میں ابھی آپ کو بتا دیں، سکون قلب۔ آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ گر جائیں چاہے، لیکن آپ کے سکون میں لرزش نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ سکون حاصل کرنا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ ایسا کریں کہ اٹھ کے صبح کے وقت حالت سجدہ میں یہ ذکر پڑھا کریں، ربی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ آپ کے قلب کو اس سکون سے معمور کر دے گا کہ حوادث زمانہ پہاڑ چاہے آپ کے اوپر گرا دیں، آپ کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ آرام سے زندگی کے ہر کام کریں گے، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا خوف رہتا ہے، کیونکہ انسان جب خوف کس چیز کا، کہ دنیا کے جب مراحل کی طرف جاتا ہے تو اسے کوشش کرتا ہے کامیابی، تو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، وہاں ناکامی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، اور اگر ناکامی ہو جائے تو پھر حزن و ملال ہوتا، جب ناکامی ہونے ہی نہیں تو حزن و ملال کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ باقی جامعہ بشریت کے اندر تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے، جب انسان جو ہے وہ رات کو سوتا ہے نا، تو اس کے یہاں پر اس جگہ پیچھے آ کے وہ 3 اس کے نا گرہ باندھ دیتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے ہر انسان کے، اور پھر آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اور